سی سی ڈی جو پرفارم کر رہی ہے ان کو تو میرا خیال ہے کہ 300 ارب کا بجٹ ہونا چاہیے ان کے لیے جو وہ پرفارم کر رہے ہیں. مگر میرا سوال یہ ہے آپ سے, پنجاب پولیس ڈیولپمنٹ فنڈ 10 ارب روپے, اچھی بلڈنگیں, اچھی گاڑیاں, بہترین مال, ایئر کنڈیشن مال, سارا کچھ ویل اکوپڈ, پولیس پرانی رہے گی اس ڈیولپمنٹ میں, پرانی پولیس اس میں جانی ہے 10 ارب ضائع ہو جائے گا. ایسے کریں, آپ مشورہ دیں حکومت کو, 10 ارب اور پا کے پولیس نویں پاؤ, صحیح والی پولیس. کیوں وہ پولیس جو لوگوں کو, مدعی جو ہے مدعی کو ملزم بنا دیتی ہے, اتنا ذلیل کرتی ہے مدعی کو, اتنے پھیرے مرواتی ہے کہ ملزم کا پیغام مدعی کو دیا جاتا ہے کہ ملزم صاحب آج بزی ہیں, آپ واپس چلے جائیں. وہ 2 گھنٹے ویٹ کرتا ہے, تفتیش میں جا کے وہ بھرا ہوا ہے آپ کا قلعہ گجر سنگھ جو تفتیش چینج ونگ ہے, وہاں پہ جا کے لائنیں لگی ہوئی ہیں عدم اعتماد, بد اعتمادی انویسٹیگیشن آفیسرز کے اوپر. اتنی زیادتیاں. ابھی تو میں یہ آپ سے کسی دن پروگرام کروں گا کہ کون کون سے پولیس والے جن کے پاس سائل خواتین آتی ہیں, پولیس والے ان کی شکلیں دیکھتے ہیں, ان کو ٹریپ کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ لوگ ٹریپ کرتے ہیں, میں کتنے کیس آپ سے ڈسکس کروں گا اگلے پوڈ کاسٹ میں. پولیس والے ان خواتین کو ٹریپ کر کے اور ان کو غائب کر دیتے ہیں. کسی سے شادیاں, یہاں پہ شادی نہیں کی, میں نام لے لیتا ہوں, چلیں. وہ ایس پی چلا گیا سندھ جس پہ الزام تھا یہ ٹاؤن شپ چوکی بکنے کا, وہ بیچی تھی نا, وہ ایس ایچ او نے چوکی بیچ دی, ٹاؤن شپ پولیس چوکی بیچ دی. تو اس وقت ایس پی کون تھا؟ وہ بگٹی. اس پہ کیا الزام ہے؟ وہ بندہ بےچارا در رول رہا ہے اس وقت. وہ اپنی بیوی کے ساتھ گیا ہے کسی کیس میں انصاف لینے, اس وقت اس کی بیوی اس ایس پی صاحب کی بیوی ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی جو ہے ایک میرے پاس اپلیکیشن آئی ہے, یہ واقعہ ہوا ہے یہاں پہ فیصل آباد میں. وہ اسی طرح خاتون گئی ہے ایک پولیس والے کے پاس, اور وہاں جا کے جو ہے اس کو اپنا وہ بتایا, ایشو بتایا, دکھ بتایا, اور وہ دکھ سنتے سنتے وہ جناب غائب ہو گئی. پھر فیصل آباد کا یہ ایک واقعہ ہے, اس خاتون نے پھر بعد میں ایک فلم میں کام کیا. وہ صاحب اس وقت ایس ایچ او تھے فیصل آباد میں, جب وہ اسٹوڈنٹ تھی, اسکول کی ایک بچی آتی جاتی تھی, اس کے باپ پہ کوئی چھوٹی موٹی درخواست آ گئی 506 کی. وہ کہیں باپ کو پکڑ کے لے کے آئے, وہ بچے پیچھے آئے تو اس میں وہ بچی بھی تھی. وہ جو بچی اپنے باپ کے ساتھ اس وقت آئی تھی, اسٹوڈنٹ بچی, آج وہ اس پولیس والے کی بیوی ہے. تو اب یہ میرے پاس ایک درخواست آئی ہے فیصل آباد کی. یہ لکھا ہے کہ گزارش ہے کہ ایک غریب آدمی, سائل غریب آدمی ہے, مزدوری کر کے اپنا اور اپنے گھر کا پیٹ پالتا ہے. آپ کے ایک پولیس آفیسر محمود فاروق ولد سراب خان, جس کا موبائل نمبر یہ ہے, شناختی کارڈ اس کا یہ ہے, میری بیوی سونیا ریانہ دختر محمد ابرار زوجہ زہیب کو اپنی چکنی چوپڑی باتوں میں ورغلا کر میرا گھر تباہ کر دیا ہے. اور جناب اعلیٰ محمد فاروق پہلے بھی شادی شدہ ہے اور 3 بچوں کا باپ ہے, اور میری زوجہ سونیا بی بی کے وطن سے 3 بچیاں, 3 بچیاں دی ماں ہیں. تو یہ میں نام بتا رہا ہوں. اب یہ اپلیکیشن, اور یہ اس وقت چل رہی ہے اپلیکیشن, یہ اپلیکیشن کن کے پاس پڑی ہے؟ یہ سی پی او فیصل آباد کے پاس اپلیکیشن ہے. یہ سائل محمد زہیب ولد انوار ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ نا آپ کو نیم صاحب میں ایک چھوٹی بات بتاؤں, یہ جو آپ اپلیکیشن بتا رہے ہیں نا یہ والی, میرے خیال سے کچھ دنوں بعد ہم نیا پوڈ کاسٹ کر رہے ہوں گے جس میں اس کا کوئی بچہ یا اس کا بھائی بتا رہا ہوگا کہ ان کا بھائی, یہ جو کیا نام ہے اس بندے کا, جو بھی نام ہے ابھی آپ نے لیا, کہ وہ اس وقت اس کے اوپر فلانا کیس جھوٹا پڑا ہوا ہے اور اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو فائر لگا ہے, پولیس مقابلے کا ہی ہوا ہے یا پھر یہ ہوا ہے. تو یہ بھائی صاحب کو ابھی اندر جانا باقی ہے. وہی نا, آپ عجیب بات کر رہے ہیں کہ وہ اپلیکیشن لے کے پھر آپ اسی پہ بات کر رہے ہیں. وہی نا, ابھی تو اس کے اندر جانا باقی ہے. اور یہ آپ نے چند مجھے باتیں بتائی ہیں, مجھے کرائم رپورٹنگ کا بڑی ضروری, اس سے زیادہ سٹوریز میرے پاس ہیں. اچھا پھر اس کے ساتھ ہی ایڈ کر لیں, آپ نے پہلے جو بات کی بروتھل ہاؤس کی بات کی, پھر منشیات, یہ چیز چھوٹی اور بڑی عید پہ ایک دم کریک ڈاؤن کیوں ہوتا ہے منشیات فروشوں کے خلاف؟ چھوٹی عید سے 1 ہفتہ پہلے کریک ڈاؤن کیوں ہوتا ہے, بڑی عید سے 1 ہفتہ پہلے کریک ڈاؤن کیوں ہوتا ہے؟ اور وہ گرفتاریاں ہوتی ہیں, اور چاند رات سے پہلے سارے منشیات فروش گھر چلے. ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کا گھر صاف کرو, چلو پجو گھراں پجو, صفائی کرنی, عید تے سی نمازاں پڑھانیاں نے, بکرے دی قربانیاں کرنیاں نے, گھراں جاؤ. اور پورا سال وہ بیچتے ہیں منشیات, پورا سال ان کو کچھ چھیڑتا نہیں ہے. یار میری بات سنیں آپ, نعیم صاحب بڑی زبردست بات کر رہے ہیں. مجھے ایک آپ بات بتائیں, ابھی آپ نے بات کی, میں نے پہلے بھی 1-2 پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی, کہ آپ کا جو بھی تھانہ ہے اس تھانے کے اندر
اس کی حدود میں جو چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ کسی آج کل تھانوں کے ایریا میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ وہ جو پیٹرول نہیں ہوتے، عارضی پیٹرول پمپ وہ بنے، سی این جی تو بہت زیادہ ہے نا، عارضی پیٹرول پمپ وہ کتنے، وہ ایس ایچ او کی مرضی کے بیان نہیں چل سکتا. سی این جی والا چاہے جس مرضی بھی ایریا میں، اس کی منتھلی تھانے کی پکی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد مجھے یہ بتا دیں کہ اس علاقے میں اگر پاؤڈر بکتا ہے، ہیروئن بکتی ہے، آئس بکتی ہے، کوک بکتی ہے، چرس بکتی ہے، ہیروئن بکتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں بک رہی ہیں یا نہیں بک رہی، مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی، مجھے آپ بتائیں. پولیس کے اوپر اوور واچ محکمہ بننے کی ضرورت ہے. یہ میں آج آپ کو ایک سجیشن دے رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. او ڈبلیو پولیس کے اوپر بننا چاہیے اور پولیس کے اوپر چیک ہونا چاہیے، اور جو پولیس ملازم جو ہے اس طرح کے کرائم میں ملوث پایا جائے، جس کی سرپرستی میں منشیات بک رہی ہو یا جسم فروشی ہو رہی ہو یا دیگر کرائم ہو رہے ہوں، اس کو تو جو ہے نا وہ وقتی طور پہ معطل کر کے اور 6 مہینے بعد بحال کرنے کے بجائے اس کو سزا وہ ملنی چاہیے کہ دوبارہ زندگی میں کبھی وہ اس محکمے کو گندا کرنے نہ آئے. دیکھیں یہ آپ نے جو بات بڑی سونی وگال کی، ایک اور آپ نے ریٹ بڑھانا ہے، بات تو پھر وہیں پہ آ جاتی، وہی بات یار، آپ کا سسٹم موجود ہے، پولیس کو چیک کرنے والا موجود ہے، آپ کی اسپیشل برانچ ہے، آپ کی اور 2-3 چیزیں ہیں وہ موجود ہیں اس کے اندر، یہ اندر اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. آپ کا یہ سی سی ڈی بنا ہے نا، سی سی ڈی کے اندر بھی ایک ونگ بنا ہے جو مانیٹرنگ ونگ ہے، وہ اپنے پولیس کے اپنے مانیٹرنگ کے ذمہ کافی ساری چیزیں ہیں. یہ ہم نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں اس کے نا سی سی ڈی کے فنکشن بتائیں گے آپ کو. اس نے یہی چیک کرنا ہے ہر پولیس سیل اپنے جو اس میں سی سی ڈی کے اندر جو ان کے اے ایس آئی ہیں، ان کے جو کانسٹیبل ہیں، ان کے سب انسپیکٹر ہیں، جو ڈی ایس پی یا اے ایس پی ہیں، اس میں ایس پی ہیں، اس لیول کے لوگوں کا لائف سٹائل اور ان کا یہ چیزیں وہ مانیٹر کرے گا. اللہ کرے یہ اس کو اسی طریقے سے کریں. بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں اور لوگ بہت خواری ہو رہی ہے، اور بعض اوقات لوگوں کو بل صحیح بھی آیا ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ بل ہوتا ہے لوگوں کی بساط سے، وہ بیچارے معصومیت میں چلے جاتے ہیں لیسکو کے دفتر، ایس ڈی او کے پاس کہ جی بل ہمارا چیک کر لیں. زیادہ بعض اوقات یونٹ غلط بھی پڑے ہوتے ہیں، لائن مین غلط بھی ڈال چکا ہوتا ہے. تو وہ خاتون گئی ہیں شیخو پورہ لیسکو کے دفتر میں، اور وہ اپنا بل ٹھیک کروانے. ان کو ایک اہلکار وہاں کا کو گھسیٹ کے بالوں سے، اور وہ بڑی تذلیل کر رہا ہے، اور وہ جو ہے نا تشدد کر رہا ہے اور باہر نکال رہا ہے گھسیٹ کے خاتون کو. تو وہ اگر آپ نہیں بھی ٹھیک کرنا بل، لیکن اس کو ایک خاتون ہے، اس کو طریقے سے آپ اس کو ڈیل کریں، اس کو پیار محبت سے سمجھا کے بھیج دیں. لیکن یہ رویہ جو ہے یہ بڑا عجیب و غریب ہے. اسی طرح کا واقعہ گجرانوالہ میں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کوئی بجلی چوری کے الزام میں شاید کسی شخص کو گرفتار کیا کہ پولیس لے گئی ہے، اس کے بیٹے نے تیزاب پی لیا، خودکشی کر لی. بڑا افسوسناک واقعہ یہ والا یار. اس کو جو خودکشی والا دل دہل جاتا ہے ایسی چیز دیکھ کے نا. میں جب سنتا ہوں، میں بڑا فائٹر قسم کا بندہ ہوں، لیکن جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا، کسی کے بچے کے ساتھ کسی شخص کی خودکشی کرنا، حالات سے تنگ آ کے، اس طرح کے حالات تنگ آ کے، تو پھر دل روتا ہے. اب پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یہ جو موجودہ سسٹم چل رہا ہے، اور یہ لیسکو کے جو بل ہیں، اور یہ جو خاتون کے ساتھ بدسلوکی ہوئی کیا ہوئی. پہلے میں آپ کو نہیں صاحب بات بتاؤں، آپ پوری دنیا میں بجلی سستی ہے، ٹھیک ہے، پوری دنیا میں بجلی سستی ہے، اور ہمارے یہاں پہ بجلی سے کمائی ہوتی ہے، بجلی سے کمائی ہوتی، پوری دنیا میں بجلی سستی ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں، اور یہ بنیادی سہولتیں، پانی، صحت، بجلی دینا ہر گورنمنٹ کی ذمہ داری. ہمارا یہاں پہ آ کے گورنمنٹ سے اختلاف ہوتا ہے بجلی کے بلوں پہ. اور میرے سامنے ایسے کئی لوگ ہیں جن کے بجلی کے بل آتے ہیں، گھر میں 2 بلب ہیں، ایک شاید ٹی وی بچوں نے لگا لیا ہو یا نہیں لگا لیا ہو، تو اس کا بل 15,000 روپے آ رہا ہے. اس کی سیلری ساری 35,000 روپے ہے. ایون کہ 18,000 روپے سیلری. یہ گارڈ جو کام کرتے ہیں آپ کے باہر بھی، آفس کے باہر گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ان کی سیکورٹی کمپنیاں ہیں، وہ آپ سے 40,000 روپے لیتے ہیں، 45,000 روپے آپ دیتے ہیں، لیکن وہ ان کو 18-20,000 روپے دے رہے ہیں. اب 18-20,000 روپے لینے والے بندے کے گھر کا بجلی کا بل آئے گا، یہ غضب خدا کا ہے نا. اب تو یہ اس کی وجہ سے لوگوں میں بڑی پریشانی ہے کہ لوگوں کا بل اب کٹ گیا. ابھی میں نے لاسٹ ٹائم، ابھی کچھ دن پہلے میں نے کسی سے کی مدد کی، اس کا بل کٹ گیا تھا، بچے تھے چھوٹے، میرے پاس جو ہو سکا میں نے کیا، اس کا میٹر بحال کرایا. یہاں پہ میرے پاس سفارشیں آتی ہیں
کہ جی لوگوں کا رش ہے بہت زیادہ, ہمارے آ کے اب آ کے توڑ پھوڑ کرتے ہیں. اور یہاں پہ میں ایک بات بتاؤں, یہ ایک واقعہ نہیں ہے, یہ تو ویڈیو بن گئی, سوشل میڈیا پر ویڈیو آ گئی کہ مجھے بھی دیکھا بہت برا لگا. ایک بزرگ خاتون ہے, بزرگ خاتون, باقاعدہ کسی کی ماں ہوگی, کسی کی بیوی ہوگی, کسی کی دادی ہوگی, کسی کی نانی ہوگی, ہو سکتا ہے کسی کی پڑنانی ہو. میری بات سن, اتنی ایج کی خاتون, کہ 60 ایئرز 65 سال کی خاتون, بوڑھی عورت, بزرگ عورت, جس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے, ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے, اس کو ایک گارڈ زبردستی گھسیٹ کے کسی دفتر میں سے باہر نکال رہا ہے. جب میں نے آگے پڑھا اس کی تفصیل تو وہ مجھے دیکھتے بڑا غصہ آ رہا تھا. وہ ایک کیا کہتے ہیں بجلی کا آفس تھا, اور وہ تھا شیخو پورہ کا واقعہ ہے, اور اس گارڈ کو معطل کر دیا گیا, جو پاور ڈویژن کی طرف سے ان کی بتایا گیا. اس کی بدسلوکی پر پاور ڈویژن نے معذرت معافی مانگی ہے, سب قوم سے مانگی, اس سے مانگی ہے, اور اس کے اوپر FIR بھی درج ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو چلو ایک بات تھی, ویڈیو بن گئی. میں پہلے بھی ایک یاد ہوگا آپ سے, میری پہلے بھی بات ہو رہی, میں یہ کہتا ہوں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, کسی بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ہمارے سسٹم میں. ابھی آپ نے ایک بڑی زبردست بات کی, اس کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ کی ٹائم, اگر آپ کی اجازت دے, پوری آپ کی ساری باتوں کا میں جواب دوں گا. اب وہ یہ ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, اس کی میں یہ کہتا ہوں, وہ آپ اپلیکیشن لے جائیں تھانے میں, آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی کو آپ کی سنوائی. آپ کی ویڈیو بننی ضرور ہے. آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے, آپ کا کوئی گھر والا ویڈیو بنائے, یا آپ اپنی خود ویڈیو بنائی ہو کر کے تنو کوٹ پہ رہی ہے, یا وہاں پہ CCTV کیمرے کے نیچے جا کے لڑیں آپ کے وہ پھر ویڈیو وائرل ہونا بھی ضروری ہے. وائرل ہونے کے بعد ہی پھر یہ گرفتار ہوتا ہے, ورنہ بجلی کے سب دفتروں کے بعد ڈیلی دھکے پڑ رہے ہیں, ڈیلی ضلالت ہو رہی ہے, اور نہ صرف ضلالت ان کے ساتھ ہو رہی ہے, اور لیسکو کے لوگوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. ان کو بھی لوگ آ کے کٹتے ہیں, مارتے ہیں. کیوں؟ ظاہر ہے لوگ پریشان ہیں,